السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یہ آیات جو سورہ آل عمران سے لی گئی ہیں 160 اور 161 آیات ہیں.
یہ مجلس شورا کے افتتاح کے موقع پر عموماً پڑھی جاتی ہیں، اس میں ان کا شورا سے ہی تعلق ہے۔ آج سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ پاکستان کی مجلس شورا منعقد ہو رہی ہے، جو 3 دن تک جاری رہے گی۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ حسب سابق میں MTA کے ذریعے خود اس مجلس شورا کا افتتاح کروں، اگرچہ رسمی کارروائی کچھ کمیٹیاں بنانے کی اس سے پہلے شروع ہو چکی ہے اور گزشتہ سال بھی اسی طرح ہوا تھا، مگر باقاعدہ شورا کا آغاز اس خطاب سے ہوتا ہے، جس میں ہم اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے صرف پاکستانی کے ساتھ شامل نہیں بلکہ دنیا کی سب جماعتوں کے ساتھ شامل ہیں۔ اس ضمن میں ایک یہ بات بھی سمجھانی ضروری ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام شورا اتنا پھیل چکا ہے اور مختلف ممالک میں مجلس شورا قائم کی جا چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر سال ان کی مجالس جماعتی روایات کے مطابق بیٹھتی اور دعاؤں کے ساتھ شروع ہوتی، دعاؤں کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ لیکن میرے لیے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ ہر مجلس شورا میں اس طرح شامل ہوں جس طرح میں آج شامل ہو رہا ہوں۔ مطالبے آتے ہیں اور مطالبوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نیکی کی بات ہے، مگر یہ ممکن نہیں کہ ہر مجلس شورا کو اسی طرح اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی مجلس پاکستان میں ہونے والی مجلس شورا کو ہے۔ اس لیے اہمیت کے پیش نظر بعض دفعہ میں شامل ہو بھی سکتا ہوں اور ہو جایا کروں گا اگر خدا نے توفیق دی، مگر اکثر صورتوں میں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستان کی مجلس شورا کو جو غیر معمولی فوقیت حاصل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس میں کسی کو کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ وہ جماعت احمدیہ کے تربیت یافتہ بزرگ جنہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے تربیت پائی، اور پھر ان کے بعد آنے والے تابعین جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، ان کو ایک اپنا الگ مقام اور ایک مرتبہ، ایک فضیلت حاصل ہے جس میں کسی حسد کا سوال نہیں، رشک کا بھی اسی حد تک سوال ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام انہیں عطا فرمایا اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ مگر ویسے لوگ جیسا اجتماع ان لوگوں کا ہوتا ہے اور پھر ان کا جو اول تابعین سے تربیت پا کر ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں دوسری جگہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس گروہ کو خدا فضیلت دے دے، کوئی اس سے فضیلت چھین نہیں سکتا، نہ اسے حق ہے کہ اس پر اعتراض کرے۔ تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی اور آپ کی بعثت ثانیہ کے متعلق بھی قرآن کا یہی بیان ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جسے چاہے گا دے گا، اور وہ ذو الفضل العظیم ہے، اس کے بے انتہا فضل ہیں اس کے پاس۔ ذو الفضل العظیم میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم مرتبہ بھی بیان ہو گیا، مگر دوسروں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ جو خدا اتنا عظیم فضل فرما سکتا ہے ایک پر، وہ دوسرے پر بھی اور فضل فرما سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اس کے فضل چاہا کرو اور یہ نہ دیکھا کرو کہ فلاں کو فضل کیوں عطا کیا۔ جس کو بھی خدا فضل عطا کرے اللہ کا کام ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس حد تک فضل عطا کیا جائے گا۔ بس جماعت احمدیہ پاکستان کی مجلس شورا کو اس وقت جو غیر معمولی فضل عطا ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس لیے ہر سال ہونے والی مجالس شورا اسی خطاب کو اپنا خطاب بنا لیا کریں، اور یہ خطاب جو میں مجلس شورا پاکستان سے کر رہا ہوں، اس میں جو نصائح ہیں وہ ان سب کے لیے ہیں جو مختلف ممالک میں مجالس شورا اس سال منعقد ہوں گی۔ ویسے مجالس شورا سے تعلق میں جو خطبات ہیں ان کا تعلق کسی ایک سال سے نہیں، بلکہ
ہمیشہ رہنے والی دائمی ضرورتوں سے ہے، اور اس پہلو سے حضرت مسلم موعود کے خطبات بھی آج تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ارشادات اگرچہ مجلس شورا اس طرح قائم نہیں تھی، وہ بھی اب تک ہمارے لیے رہنما ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس رنگ میں مشوروں کی بنیاد ڈالی، وہ بھی ہمارے لیے رہنما اصول ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کا مجلس شورا سے متعلق ہماری رہنمائی فرمانا، جس کی آگے یہ سب مثالیں بنی ہیں، جس کے مطابق میں یہ سارے مجلس شورا کے طریق جاری ہوئے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ بس شروع سے اس وقت زمانے سے شروع کر کے پیچھے کی طرف میں چلا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آخر قرآن تک جا پہنچتی ہیں، اور قرآن کا بہترین مظہر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس پہلو سے آج کی مجلس شورا کے لیے جو میں نے چند نصائح کرنی ہیں، ان کی بنیاد انہی آیات کریمہ پر ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اس رحمت کی وجہ سے، اس خاص رحمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی، لنت لہم، تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے، اپنے غلاموں اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تو بدخو ہوتا اور غلیظ القلب سخت دل والا ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو تیرے ارد گرد سے چھوڑ کے تجھے چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس ان سے عفو کا سلوک فرما، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش طلب کرتا رہ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورے بھی کیا کر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب تو فیصلہ کر لے تو پھر توکل اللہ پر رکھنا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات کی بارہا تلاوت بھی کی گئی اور ان سے روشنی دے کر بہت سے اہم مضامین بھی جماعت کے سامنے بیان کیے گئے، مگر ہمیشہ جب ان کی دوبارہ تلاوت کی جاتی ہے تو کچھ اور بھی ایسے عقل و نظر کے گوشے ہیں جن پر یہ آیات خصوصیت سے روشنی ڈالتی ہیں۔ بس لازم نہیں کہ ہر دفعہ وہی بات دہرائی جائے، اور نہ دہرائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر یہ آیت اپنا کوئی نہ کوئی پہلو نمایاں طور پر سامنے پیش کر دیتی ہے۔ بس اس پہلو سے آج اس آیت کریمہ کے تعلق میں یہ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، ان دو آیات کو اکٹھا پڑھنے سے یہ جو خیال گزرتا ہے کہ تو نرم ہے اس لیے یہ تیرے گرد اکٹھے ہیں، اور ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے تجھے نرم رہنا چاہیے، یہ غلط تاثر ہے، یہ مضمون نہیں ہے۔ مضمون یہ ہے کہ تیرا ان پر نرم ہونا ان کا بنیادی حق نہیں ہے، کیونکہ ان میں بدخو بھی ہیں، ان میں بد کلام لوگ بھی ہیں جو تیرے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں ہر قسم کے انسان موجود ہیں، لیکن یہ تیری رحمت ہے کہ تجھے سب دنیا کے لیے رحمت بنایا گیا ہے، اور اس لیے کہ تو ہر بنی نوع انسان کے لیے میں سے ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ان میں ہر قسم کے لوگ شامل ہوں گے، ہر نوع کے لوگ شامل ہوں گے، تجھے ان سب کے لیے رحمت بنایا جانا ثابت کرتا ہے ایک ایسی عظیم فضیلت ہے جس کے نتیجے میں تو لازماً سب کے لیے نرم ہوگا، اپنے ہوں غیر ہوں دشمن ہوں ان کے لیے بھی تو نرم ہے۔ بس تیرا نرم ہونا کسی ضرورت کے پیش نظر نہیں ہے، کسی حکمت عملی کی پیش نظر نہیں،
یہ نتیجہ کہ نرم ہو حکمت عملی کی خاطر اس لیے نکالنا غلط ہے کہ آخر پر تان توکل پہ توڑی گئی ہے کہ ان لوگوں پر تیرا سہارا نہیں ہے، تو ان کا ایسا ضرورت مند نہیں کہ تو یہ چھوڑ کر چلے جائیں تو گویا تیرے سارے کام بگڑ جائیں گے۔ ایک ادنا سا بھی تیرا نہیں بگڑے گا، کیونکہ اللہ پر توکل ہے، اور اللہ تیرے جیسے توکل کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے۔ انہیں ضرورت کیا ہے کسی کی خوشامد کی، کسی کے سامنے جھکنے کی؟ بس غرض جھکنا ایک احسان ہے، جھکنے کی غرض احسان ہے، اور وہ احسان ایسا ہے جو طبیعت میں داخل فرما دیا گیا ہے۔ اس کے سوا محمد رسول اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے تمام دنیا کے لیے رحمت بنایا، اور اس کے نتیجے میں دل ایسا نرم ہو گیا کہ دشمنوں کے لیے بھی وہ بے حد ملائم تھا، تو اپنوں کے لیے رؤوف الرحیم کیوں نہ بنتا؟ بس یہ خیال غلط ہے کہ اس وجہ سے تو نرم ہو کہ یہ لوگ تجھے چھوڑ نہ جائیں۔ دوسری جگہ آیات اس بات کو خوب کھول رہی ہیں کہ سارے بھی چھوڑ جائیں تو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں۔ جس کا خدا سہارا ہو اس کو کسی اور پر انحصار کی ضرورت کیا ہے؟ مگر اس میں اشارتاً ان کے لیے ضرور نصیحت ہے جو محمد رسول اللہ کے مقام پر فائز نہیں ہیں، اور جو بھی مقام ان کو ملتا ہے آپ کی غلامی سے ملتا ہے۔ بس اس پہلو سے ان کے لیے دو نصیحتیں ہیں۔ ایک یہ کہ رحمت للعالمین کے غلام ہو تو پھر تمہیں بھی رحمت کا نمونہ دکھانا ہوگا، اور یاد رکھنا کہ اگر دل کی سختی کے نتیجے میں یا کلام کی سختی کے نتیجے میں لوگ محمد رسول اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہیں لازماً چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے یہاں احتیاط کے طور پر یہ نصیحت ہے، نہ کہ انحصار کے طور پر۔ تمہیں محمد رسول اللہ کے اخلاق سیکھو، توکل خدا پہ رکھو، مگر غلامی محمد مصطفیٰ کی اختیار کرو اور اس نمونے پر چلو تو از خود تم لوگوں کے لیے جاذب نظر ہو جاؤ گے، جاذب قلب و نظر ہو جاؤ گے۔ ان کے دلوں کو بھی کھینچو گے، ان کی نگاہوں کو بھی کھینچو گے، اور شورا کا تعلق مرکزیت سے ہے۔ بس مجلس شورا کہ میں جن خاص صفات کی ضرورت ہے اس کے قیام کے لیے، اس کے سے وابستہ مفادات کو ہمیشگی دینے کے لیے، یہ مضمون ان صفات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ بس اول تو وہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محسن انسانیت کے طور پر جو صفات رکھتے تھے ان کی بے اختیار جلوہ گری تھی جس نے دلوں کو کھینچا ہوا تھا، مگر ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر میں نرم نہ ہوا تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ اگر یہ مقصد ہو تو پھر ایسے اخلاق کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوا کرتی، پھر ایسے اخلاق دنیا کی نظر سے چھپا نہیں کرتے، اور دنیا لازماً حقیقت کو جان لیتی ہے۔ دیکھو آج کل جو ڈیموکریسی کا دور ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے لوگ اپنے علاقے کے جب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ دیں تو کس طرح گر کر ان کے دروازے کھٹکھٹاتے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بڑا ہی حسن و احسان کا سلوک کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے خادم ہیں، آپ کی خاطر مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ کی خدمت کا موقع ملے گا۔ اور جب ایک دفعہ منتخب ہو جائیں تو درمیان میں دربان حائل، دروازے حائل، اونچے محل حائل، اور ان کو وقت ہی نہیں ملتا کہ ان غریبوں کے پاس دوبارہ جا کر ان کا شکریہ بھی ادا کر سکیں، اور ان کی ضرورتیں پورا کرنے کا تو کوئی تصور اکثر رکھتے ہی نہیں۔ بس ایسے وعدے جو ووٹ مانگنے کے لیے کیے جائیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں، سب دنیا جانتی ہے ان کی کیا حقیقت ہے۔ وہی خدمت کرنے والا عوام کی خدمت کرتا ہے جو مزاجن خدمت کرنے والا ہو، اور یہ ایک پختہ قطعی حقیقت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کو کوئی ووٹ دے یا نہ دے، جس کے مزاج میں خدمت ہے وہ تو
غریبانہ حالت میں بھی خدمت ہی کرتا رہتا ہے. بعض ایسے غریب بھی ہیں جن کو کچھ دینے کی توفیق نہیں، وہ رستہ چلتے کہ جو بھی خدمت ممکن ہے وہ کر دیتے ہیں. کسی کا سامان ساتھ اٹھا کے چل پڑیں گے، کسی سے جھک کر کہیں گے کوئی ہمارے لائق خدمت ہو، ہم سے بھی کام لو. تو خدمت کا مضمون کسی لالچ کے ساتھ متعلق نہیں ہے. جہاں حرص، لالچ، غرض داخل ہوئی وہاں خدمت غائب ہو گئی. بس یہ آیات ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ووٹ کی خاطر کبھی نرمی نہیں کی تھی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہوا ہے. تیرے تصور کی کسی گوشے میں بھی یہ بات نہیں کہ اگر میں نرم نہ ہوا تو یہ میرے مقصد میں مدد دینے کی بجائے مجھ سے دور ہٹ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تجھے ساری دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے بنایا تھا. بس اسی تقاضے کے پیش نظر جو عالمی تقاضا تھا، تجھے حسن و احسان کی بھی ایسی صفات عطا کی گئی کہ جس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی. بس یہ مضمون ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کی سختی زیب ہی نہیں دیتی تھی، آپ کے مقاصد سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں تھا، اس لیے نہیں دی گئی. بدخلقی کا آپ کے مقاصد سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا، اس لیے خلق کے سب سے اعلیٰ مقامات پر آپ کو فائز فرمایا گیا. اس مضمون کو سمجھ کر کہ ہرگز اخلاق کا تعلق غرض سے نہیں ہے. اخلاق خواہ مذہبی ہوں خواہ دنیا کے ہوں، اگر ہیں تو ہوں گے، نہیں ہیں تو نہیں ہوں گے. مگر اغراض سے اخلاق پیدا نہیں ہوا کرتے، اغراض سے اخلاق مر جایا کرتے ہیں. اگر آپ کسی کی خدمت کریں اور غرض کوئی احسان جتانا ہو یا زیر نگین کرنا ہو یا فائدے اٹھانا ہو تو قرآن ایسی ساری خدمتوں کو رد کر دیتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کو خدمت کہنا ہی حماقت ہے. بس اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فکر نہ کریں کہ اس مجلس شورا کے لیے آپ کے اخلاق کا آپ کو کیسے اخلاق کی ضرورت ہے. ان اخلاق کی طرف توجہ دیں جو روزمرہ دلوں کو کھینچنے والے ہیں. خواہ مجلس شورا کے لیے آپ کو بلایا گیا ہو یا نہ بلایا گیا ہو، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مجالس شورا میں تو جلوہ گر نہیں ہوا کرتے تھے، وہ زندگی کا ایک ایسا حصہ تھا جو جدا ہو ہی نہیں سکتا. ہر حالت میں وہ اسی طرح جلوہ گر ہوئے. بس یہ وہ پیغام ہے بنیادی جسے مجالس شورا میں شامل ہونے والے احمدی خوش نصیبوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ووٹ کی خاطر کبھی اخلاق نہیں بنانے. اگر یہ تاثر دے کر کہ تم منتخب ہونے کے حقدار ہو اور اہلیت رکھتے ہو، لوگوں سے چاپلوسوں کی باتیں کرو گے، نرمی کی گفتگو کرو گے، تو تمہارا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے دور کا بھی تعلق نہیں. اس نتیجے میں اگر تم مجلس شورا کے ممبر چنے جاؤ گے تو اس ممبر کی خدا کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں. محض دکھاوے کے لیے آئے اور اپنا جلوہ دکھا کر واپس چلے جاؤ گے، اور نہ تمہاری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے گا نہ جماعت کو کوئی فائدہ پہنچے گا. جماعت کو ایسے صاحب اخلاق لوگوں کی ضرورت ہے جو ہر حال میں بنی نوع انسان کے لیے نرم گوشے رکھتے ہیں، اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی. بد کلامی ان کے قریب تک نہ آئے اور دل کی سختی سے ناشنا ہوں. خوبصورت گفتگو، آسن کلام اور نرم دلی سے ہر طرف نگاہ کرنا ان کی فطرت ہو. اور اگر یہ فطرت نہیں ہے تو اسے بنانے کی کوشش کرو. یہ وہ دوسری ضروری بات ہے جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے. بعض لوگ طبعاً سخت دل ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ یہ نہ فرماتا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ.
मगर साथ ये फरमाना बे रहमतिन फबिमार रहमत मिन अल्लाह, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर तबीयतन कोई बच्चा सख्त भी हो तो अल्लाह की रहमत उसको नरम कर सकती है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पैदा ही इसी तरह किया गया, मगर वो जो मिजाज की सख्ती रखते हैं, अगर वो अल्लाह ताला की तरफ झुकें और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और प्यार की वजह से आप जैसा बनना चाहें, असल तो खुदा ही की मोहब्बत है, मगर जो नमूना सामने है वो दिखाई देता है, वो करीब का नमूना होता है, इंसान वैसा बनने की कोशिश करता है, वरना हमें क्या पता लगता है कि अल्लाह कैसा है। अगर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की सिफात दिखाते हुए ना हम देखते तो हमें अल्लाह का हकीकी तस्वर पता नहीं लग सकता था। जो दूसरे ज़राए हैं वो भी हैं, मगर निस्बतन मध्यम और मख्फी और बाज़ इबहाम रखने वाले हैं, इंसान धोखे में पड़ सकता है। इंसान अपनी तबीयत पर अगर जांचे तो कई दफ़ा खुदा के तस्वर में धोखा खा जाता है, मगर नमूना उसको बनाया जाता है जिसको देखकर धोखा नहीं हो सकता। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने को देखकर अगर वैसा बनना चाहो तो अल्लाह की रहमत से ऐसा हो सकेगा, उसके बगैर मुमकिन नहीं। बस इसके लिए अगर तवज्जो है तो फिर दुआएं करनी होगी और खुदा की तरफ गिरिया उजारी से झुकना होगा, क्योंकि अखलाक महज कहने से नसीब नहीं हो जाया करते। हमने तो बसा औकात देखा है कि जितना चाहें आप किसी को नसीहत कर लें, जो बदखुल्क और तबन बदतमीज़ है, अगर उसमें खुदा के सामने आजिज़ी की आदत नहीं है तो वो कभी भी किसी की बात नहीं मानेगा, उसने उसी तरह बदतमीज़ी की हालत में जान देनी है। मगर अगर खुदा का तकवा पैदा हो जाए और अल्लाह से की रहमत की तरफ तवज्जो पैदा हो जाए तो ऐसे शख्स पर फिर रफ्ता रफ्ता नसीहत असर दिखाने लगती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा वक्त भी आ जाता है कि उसकी ज़िंदगी पे एक ज़लज़ला तारी हो जाता है, अचानक उसके दिल के पत्थर टूटते हैं और उनसे रहमत के चश्मे फूट पड़ते हैं। बस ये फितरत का निज़ाम है जो खुदा ने पैदा फरमाया है। इस आयत से ये नसीहत पकड़े कि अगर अल्लाह ही की रहमत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाती है तो उसी की रहमत से हम फिर वो फैज़ क्यों ना पाएँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता हुआ था। बस वो फैज़ पाएँ दुआओं के साथ, और दुआएं वो मकबूल होती हैं जो हकीकत में सच्चाई के साथ की जाए। बस अगर कोई बदखुल्क है और उसको एहसास पैदा हो गया है कि मैं बदखुल्क हूँ और मुझे इख्तियार नहीं है, तो ऐसा शख्स ज़रूर दुआओं की तरफ मुतवज्जह होगा। और बाद ऐसे मुझे लिखते भी हैं, वो कहते हैं हम जब गुस्से की हालत में होते हैं हमें अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं रहता, हम बदतमीजियाँ करते हैं, अपने बड़ों से भी बदतमीज़ हो जाते हैं, अपनी बीवियों पे भी जुल्म कर जाते हैं अगर शादीशुदा हों, अपने गिरदो पेश को अपनी सख्ती का निशाना बनाते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि हमने क्यों ऐसा किया, मगर उस वक्त हम मगलूब हो जाते हैं। ये जो सूरत है इसमें दो किस्म के मुहर्रिकात हैं, मुजिबात हैं, इन पर नज़र रखनी चाहिए। एक तो बीमारी है, और यहाँ जो बात हो रही है ये कभी बीमारियों की बात नहीं हो रही, मगर ये बात ज़रूर हो जाती है यहाँ से ज़रूर निकलती है कि बीमार भी हो तो अल्लाह की रहमत के ताबे हो। और अगर वैसे माहौल की बचपन की सख्ती ने किसी इंसान को बदखुल्क बना दिया हो और लंबे अरसे तक उसके दबे हुए मजरूह जज्बात उसे आखिर फटने पर मजबूर कर दें और फिर आदतन वो बदतमीज़ और बदखुल्क हो जाए, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह की रहमत के ताबे है। और ये भी एक बीमारी है दरअसल, एक जिस्मानी बीमारी के नतीजे में भी लोग बदखुल्क हो जाया करते हैं, एक रूहानी बीमारी के नतीजे में भी लोग बदखुल्क हो जाया करते हैं। तो जमात को सिर्फ मजलिस शूरा के मुंतखब नुमाइंदों के लिए अखलाक की ज़रूरत नहीं है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम,
تمام وہ جو ہمارے گرد و پیش ہیں ان سب کے اوپر ہمارے جھکنے اور ان کے لیے نرم ہونے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تو سب دنیا کو اکٹھا کرنا ہے اور ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا ہے، اور اس کے لیے خدا تعالیٰ اگر محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو سخت دل ہوتا تو تجھے چھوڑ جاتے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ سخت دلی کے باوجود لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، اور اس لیے بلائیں کہ آؤ تمہیں خدا سے ملاتے ہیں۔ دعوت اللہ ہو یا کوئی دوسرے کام ہو، احمدی کے اخلاق کا بلند ہونا اور بلند کیا جانا لازم ہے، اس کے بغیر اس کی کوئی مجلس شورا اس کے کام نہیں آئے گی۔ بس اس بنیادی مضمون کو پیش نظر رکھو اور اخلاق کی درستی کو لوگوں کو کھینچنے کی نیت کے ساتھ وابستہ پھر بھی نہ کرو۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ بہت ہی نازک اور اہم پہلو ہے، اگر اس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کی اخلاق کی درستی بے حقیقت اور بے معنی ہو جائے گی۔ اخلاق کی درستی اللہ کے تعلق سے ہے، پھر اللہ بدخلق کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا بدخلق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی روحانی مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ پہلے بااخلاق انسان نہ ہو، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سال پہلے اسی سال یعنی 97 میں 1897 میں اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں خوب کھول کھول کر بیان فرمایا، کوئی بھی شبہ باقی نہیں رہنے دیا۔ اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ تم بدخلق ہو اور خدا والے ہو، با اخلاق بننا لازم ہے۔ پہلے عام انسان با اخلاق بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مراتب عطا کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں کیا کرتا۔ بس عہدہ جو ایک کوئی بھی عہدہ ہو، اس عہدے کی حیثیت ہی کوئی نہیں اگر آپ بااخلاق نہیں ہیں۔ بااخلاق ہیں تو اس عہدے کے اوپر فائز ہونے کے اہل ہیں، اگر اہل نہیں ہیں اور فائز ہو گئے ہیں تو آپ کے اوپر ایک وبال بن جائے گا، کیونکہ آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ بس اس پہلو سے جو تمام عالم کے احمدیوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان میں سے جس کو بھی مجلس شورا کے لیے منتخب کیا جائے وہ اہل ثابت ہو، ایک یا دو کی بحث نہ رہے کہ وہ ہوں گے تو نمائندگی ہوگی۔ تمام احمدیت کا عالم، تمام جہان مجلس شورا کی اہلیت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے خدام سے اس طرح پر ہو جائے کہ جس کو بھی پکڑا جائے، جس کو بھی دیکھا جائے وہ اہلیت والا ہو۔ یہ جو مضمون ہے کہ اخلاق کے ساتھ اہلیت کا تعلق ہے، اسی کے سمجھنے کے نتیجے میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر شخص مشورہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ جب اللہ کسی کو پسند فرماتا ہے تو اہلیت کے سارے تقاضے پیش نظر رکھتا ہے۔ ان تقاضوں میں یہ جو چند اخلاق کی باتیں میں نے کی ہیں، صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، جن میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ خدا اس کے پیش نظر رہے، وہی مقصود ہو، اسی کو خوش کرنا اس کی زندگی کا اعلیٰ مقصد ہو جائے۔ جب ایسا شخص ہو جو خدا کے تابع ہو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، تو اس کی عقل چمکتی ہے، اس میں جلا پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک قطعی حقیقت ہے کہ کوئی شخص جو خدا تعالیٰ کی کامل ذات کے حوالے سے اپنے آپ کو جھکا کر اس کے تابع نہیں ہوتا، اس کی عقل میں لازماً نقص رہ جاتا ہے۔ کبھی وہ کوتابین ہو جاتا ہے، وقتی تقاضوں کی خاطر اپنے دور کے تقاضے قربان کر دیتا ہے، کبھی وہ وقتی مفادات کی خاطر یا ملکی یا قومی یا اپنے خاندانی مفادات کی خاطر دوسرے مفادات کو قربان کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں فساد کا موجب بنتا ہے۔ بس دوسرا اہم معاملہ جو بہت سے معاملات میں سے ایک اہم معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاق کا تعلق تو بنی نوع انسان سے ہے، اس کا درست ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مشورے کی اہلیت نہیں رکھتا۔
مگر دینی امور میں اور بھی تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا تقویٰ کا ہے، یعنی انسانوں سے بھی اپنے معاملات درست کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے معاملات درست کرنے والا ہو، اور اس کا توکل خدا پر ہو، بنی نوع انسان پر نہ ہو۔ یہ سارے مضامین اس پہلی آیت میں بیان ہو گئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ کی رحمت کی تجھ پر تھی جس کے نتیجے میں تو ان لوگوں پر نرم ہو گیا۔ اگر تو بدخو ہوتا، سخت دل ہوتا تو تیرے ارد گرد سے یہ چھوڑ کر تجھے چلے جاتے۔ نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم۔ ایسے لوگوں سے عفو کا سلوک کر، کیونکہ جو لوگ تیرے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں اخلاق کی وجہ سے، ان کو اس وجہ سے بھی کچھ خطرات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر محض اخلاق کی خاطر، نہ کہ اعلیٰ مقاصد کی خاطر، کوئی شخص کسی کے گرد اکٹھا ہوتا ہے تو اس کی وفا کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ جہاں اس سے نظر بدلے وہ اس کو بدخلقی کا نام دے کر چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے، جب تک تو ان لوگوں پر احسان کرتا رہے یہ تیرے گرد رہتے ہیں، جب احسان کرنا چھوڑ دے، مال کے معاملے میں اپنے ان فرائض کو پورا کرے جو خدا نے اس پر ڈالے ہیں، تو جہاں تجھ سے مالی فائدہ نہ دیکھیں تجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بلکہ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ خطرات ہیں جن کی وجہ سے فاعف عنہم واستغفر کا حکم ہے۔ فرمایا یہ لوگ تیرے اخلاق کے محتاج تو ضرور ہیں، مگر جیسا تو ان کا محتاج نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر نبی کو مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس احتجاج اور بات ہے اور ضرورت اور بات ہے۔ احتجاج ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں پر بنا نہیں ہے، یہ نہ بھی ہوں تو خدا کے کام لازماً ہو کے رہیں گے۔ جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ ہو کر رہتے ہیں، مگر جو قانونی قدرت اس نے پیدا کیا ہے اس میں انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کا ایک علاج یہ بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے قوموں کو بدل دیتا ہے، اور یہ قرآن کریم بار بار بیان کر چکا ہے کہ ان کے بدلے اور تجھے خدا دے گا۔ جیسا کہ مرتدین کے حوالے سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مرتد ہوتا ہے تجھے اور کثرت سے دے گا، جو زیادہ نیک دل ہوں، جو زیادہ نرمی، زیادہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، تمہارا خیال کرنے والے، تمہاری قدر کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کی جماعتیں عطا کر دے گا تمہیں۔ بس یہ فرق ہے بنا اور ضرورت میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت بشر کے نصرت کی ضرورت تھی، اور یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی انسان کی مدد کے، محض اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مقرر فرمایا ہے اور کامیاب کرنا ہے، از خود کامیاب ہو جاتے، اگر یہ مضمون سمجھا جائے تو دنیا میں کسی نبی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار کا قرآن کریم میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کس طرح لوگوں کی مدد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بس احتیاج جس کو میں نے بنا کے معنوں میں استعمال کیا لفظ کو، وہ اور بات ہے، اور عام انسانی ضرورت اور بات ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دوسرے فرد بشر کی اکیلے یا زیادہ کی ان معنوں میں احتیاج نہیں تھی کہ آپ کی بنا ان پر ہو، وہ نہ ہو تو آپ کے کام ختم ہو جائیں۔ ہاں، بحیثیت انسان مدد کی ضرورت تھی، کیونکہ صرف اللہ ہے جس کو اپنی اعلیٰ قدرتوں اور طاقتوں میں کسی دوسرے کی ان معنوں میں مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ
اس پر بنا کر بیٹھے، بس اس کے باوجود اللہ بھی کچھ مدد مانگتا ہے، اور یہ مضمون ہے جو خاص طور پر سمجھنے والا ہے کہ اللہ ہمیشہ اس وقت مدد مانگتا ہے جب نبیوں کو مدد دینی مشکل ہے، ورنہ کبھی مدد نہیں مانگتا۔ نظام ایسا بنا دیا ہے کہ نبی اکیلے کام نہیں کر سکتے جو ان کے سپرد ہے، اس لیے تمام بنی نوع انسان کو حکم دیتا ہے کہ ان کے گرد اکٹھے ہو اور ان کی مدد کرو، اور اسی کا نام اللہ کی مدد ہے۔ بس یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ اللہ کہیں مدد بھی مانگتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، مگر نبیوں کی مدد کے لیے ہمیں متوجہ فرماتا ہے، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اس کے کام نہیں رکیں گے، ایسی قومیں پیدا کر دے گا جو زیادہ محبت اور عشق اور فدائیت کے ساتھ میرے انبیاء کی مدد کریں گے، اور یہ کام ہو کر رہیں گے۔ بس جن کاموں نے ہونا ہی ہونا ہے ان میں اگر کسی کو ملوث کیا جائے تو اس پر احسان ہوتا ہے، نہ کہ برعکس۔ جو کام چلنا ہی چلنا ہے اس میں اگر آپ کا بھی ہاتھ لگا دیا جائے تو آپ پر احسان ہے، آپ سمجھیں کہ ہاں ہمیں بھی توفیق ملی، اور احسان بھی ایسا کہ ہاتھ لگایا ہے، کام نے تو ہونا ہی تھا، مگر پھر اتنے اس کے مقابل پر احسانات شروع ہوئے، ایک لامتناہی سلسلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا اظہار تشکر ہو رہا ہے، تو نے میری نبی کی مدد کی، اب ہم تمہاری نسلوں کی تقدیریں بدل دیں گے، تمہاری قسمتوں، تمہارے مقدر جاگ اٹھیں گے، اور نسل بعد نسل تم پر ہم احسان کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ مدد دراصل بالآخر اپنی ہی مدد بنتی ہے، مگر اس مدد لینے کی خاطر کبھی حسن سلوک نہیں کرنا، اس مدد لینے کی خاطر کبھی اپنی زبان کو نرم نہیں کرنا، کیونکہ اگر جب مدد لینے کی خاطر کرو گے تو توکل ان کی طرف ہو جائے گا، خدا پر نہیں رہے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو یہ آیات کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں۔ چنانچہ فرمایا دراصل تو ان کو تیری ضرورت ابھی بھی ہے، تیرے گرد اکٹھے ہو گئے، تیرے مددگار بن گئے، مگر ان کو توفیق ہی نہیں مل سکتی ان اعلیٰ تقاضوں کو پورا کرنے کی جو تیری مدد کے تقاضے ہیں، کمزوریاں ہیں، اور کئی ایسی باتیں ہیں جن کے نتیجے میں ان کے لیے ٹھوکر کے سامان ہیں۔ کئی بد اخلاق لوگ ہیں اسی طرح آ گئے ہیں، فاعف عنہم، ان کے ساتھ صرف نظر فرما، گزارا کر ان کے ساتھ، اور کئی چھوٹی موٹی باتیں جو تکلیف دہ ان کی طرف سے پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو عظمت اور حوصلے والا انسان ہے، تو جہاں تک ہو سکتا ہے ان سے صرف نظر فرما، لیکن ان معنوں میں صرف نظر نہ ہو کہ بے شک یہ برائیاں پھینک دیں، واستغفر لہم، اللہ سے دعا مانگ، اس سے مغفرت طلب کر کہ اللہ ان کی برائیاں دور فرما دے اور ان سے بخشش کا سلوک فرمائے، اور مشورہ ان سے مانگ، شاورہم فی الامر، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّہ، مشورہ ان سے مانگ لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے، کیونکہ جو بصیرت تجھے خدا نے عطا فرمائی ہے وہ تعلق باللہ کے سوا نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ بس مدد اس لیے نہیں ہے کہ اللہ مددگار نہیں ہے، اور مشورہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ مشیر نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی قسم کے مضمون ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھ تو مدد مانگتا ہے تو انحصار تو ان پر نہیں ہے نا، تو مشورہ بھی مانگ، ان کو اس میں بھی حصہ دے، لیکن فیصلہ تو نہیں کرنا ہے، کیونکہ تو خدا کی نظر سے دیکھتا ہے، تقویٰ کی نگاہ سے فیصلے کرتا ہے، اور اس کے باوجود یہ مشورہ بیکار بھی نہیں، کیونکہ انسانی پہلو سے جب ایک کا کام، جب 1000 یا لاکھ کا کام ایک نہیں کر سکتا تو 1000 یا لاکھ خدا مہیا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک نبی کی سوچ بھی بہت سے ایسے امور پر حاوی نہیں ہوتی جو اس کے علم سے باہر ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ کلیتاً بے ضرورت ہے، یہ بھی غلط ہے۔
مگر فرمایا کہ وہ سارے امور جو ان سب کے علم میں ہیں، جن میں سے ہر بات تیرے علم میں نہیں، جب وہ تیرے حضور پیش کر دیے جائیں تو انہی باتوں سے فیصلہ کرنا تیرا کام ہے، کیونکہ ان لوگوں کی عقلیں ایسی تیز نہیں ہیں، نہ یہ ایسے متقی ہیں کہ ہر فیصلے میں خدا کو پیش نظر رکھیں، یعنی تیرے ہم مرتبہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ بس وہی ڈیٹا، یعنی وہ قوائف، وہ اعداد و شمار جن پر ایک انسان فیصلے کرتا ہے، اگر ذہین ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، تو اس کا فیصلہ انہی قوائف پر ہمیشہ درست ہوگا، ہمیشہ بہتر ہوگا۔ اس میں ڈیموکریسی یا کثرت اعداد کا کوئی سوال نہیں۔ اگر دماغوں کی کیفیت ایک جیسی ہو تو کروڑ بھی ہوں وہ وہی فیصلہ کریں گے۔ ایک دماغ کی کیفیت اعلیٰ درجے کی ہو تو وہ ان کروڑوں کے مقابلے پر اگر اعداد و شمار وہ ہوں گے تو وہ صحیح فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ غالب ہوگا، اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ یہ مضمون ہے جو بیان ہوا ہے کہ ضرورت تو اور معنوں میں ہے تو صحیح، مگر ان معنوں میں نہیں کہ اگر ان سے مشورہ نہیں کرے گا تو خدا تعالیٰ تجھے صحیح فیصلوں کی توفیق ہی نہیں بخشے گا۔ مشورہ کرے گا تو تجھے بہت سی ایسی باتیں تیرے علم میں آ جائیں گی جو عام حالات میں تیرے علم میں نہیں تھیں۔ ایک مضمون کے مختلف پہلو تیرے سامنے کھل جائیں گے، پھر فیصلہ تیرا ہے، پھر ان کا فیصلہ نہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہنا ہے کہہ دیں، تیرے حضور حاضر کر دیں، پھر اگر ان کا فیصلہ وہی ہو جو تیرا ہے تو ان کے فیصلے کے طور پر اسے احسان سے قبول کر لیا کرے۔ یہ بھی ایک حسن خلق کا وہی پہلو ہے جس سے ان آیات کا آغاز ہوا ہے، زنت لہم کا۔ مراد یہ ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ وہی ہو جو ان سب مشیروں کا فیصلہ تھا تو یہ کہہ کر قبول فرما لیا کر کہ ہم تمہارے مشورے کو قبول منظور کرتے ہیں، اور یہ احسان کے طور پر ہے، فرض کے طور پر نہیں۔ جہاں تیرا فیصلہ الگ ہو وہاں تیرا فیصلہ چلے گا، ان کے مشورے کام نہیں آئیں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اور یہی طرز عمل ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو تمام عمر آپ نے اسی طرح اختیار فرمایا۔ مشورہ کیا ہر چھوٹے بڑے سے، اور مشورے میں یہ بات پیش نظر رکھی کہ مشورے کی صلاحیت ہے تو اس سے مشورہ کیا جائے، اور چونکہ ہر کام میں ہر شخص کو صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے بعض مواقع پر بعض خاص لوگوں کو بلوایا ہے، ان سے مشورہ کیا، بعض کاموں پر کسی اور کو بلا لیا۔ لیکن اس قسم کی مجلس شورا جیسا کہ اب رواج ہے، قانونی حساب سے اور باقاعدہ ڈیموکریسی کے طریق پر ووٹ کر کے، یہ وہاں اس وقت رائج نہیں تھا۔ یہ وقت کے پھیلے ہوئے تقاضوں کے نتیجے میں بنا ہے، مگر بنیادی چیز وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز شورا تھی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مجلس شورا جو آج منعقد ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ ایک ہی مجلس شورا نہیں ہے جس پر خلیفہ وقت بنا کرتا ہے، یا جس سے خلیفہ وقت فائدہ اٹھاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ شب و روز ہمیشہ جاری و ساری رہتا تھا، کوئی کام بھی آپ بغیر مشورے کے نہیں کیا کرتے، ہر مشورے کے بعد فیصلہ خود فرمایا کرتے تھے۔ یہی طریق اب بھی اسی طرح جاری ہے۔ آئے دن روزانہ ضرورتیں پڑتی ہیں، کبھی کسی کو بلا کر اس سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی اور کو بلا کر اس سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، مگر خلیفہ وقت کوئی بھی فیصلہ بغیر مشورے کے نہیں کرتا۔ مگر ہر روز مجلس شورا کا انتخاب نہیں ہوتا، نہ باقاعدہ رسمی طور پر کوئی اجلاس کی کاروائیاں ہوتی ہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق اور سنت ہی ہے جو دراصل مجلس شورا کے لیے رہنما ہے۔ بس یہ خیال بھی دل سے نکال دیں کہ گویا سال میں ہماری ایک ہی مجلس شورا ہوتی ہے۔ یہ مجلس شورا
ایک پہلو سے تربیت کی خاطر ہے، ورنہ مجلس شورا کا عمل جاری و ساری ہے، مسلسل ہے، اور صرف ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتی یہ مجلس شورا، تمام دنیا کے ممالک سے تعلق رکھتی ہے۔ کئی دفعہ بعض مسائل میں انسان کو خط لکھنا پڑتا ہے جاپان، کبھی چین، کبھی امریکہ، کبھی افریقہ، کہ یہ مسئلہ ہے، بتاؤ اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ وہ ملک یا وہ لوگ موضوع تر ہوتے ہیں مشورے دینے میں، جن کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اس لیے ان کے مشورے بہت اچھے ملتے ہیں۔ پھر ہر ملک کے مسائل کا تعلق کسی سال کے ایک وقت سے تو نہیں ہے، آئے دن روزانہ ڈاک میں وہ رہنمائی طلب کرتے ہیں، اور میں پھر ان سے مشورے مانگتا ہوں کہ پہلے اپنا تو بتاؤ کہ تمہاری کیا نیت ہے، کیا سمجھتے ہو۔ وہ سب کچھ جب میز پر رکھ دیتے ہیں، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایٹ دا ٹیبل، جب وہ میز پر سب رکھ دیتے ہیں تو پھر میری طرف دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے علم میں تھا ہم نے پیش کر دیا، اب بتائیں کیا فیصلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک اور بڑی عظیم برکت جماعت کو ملتی ہے، وہ وحدت کی اور توحید کی برکت ہے، یکجہتی کی برکت ہے۔ ہر ملک کے فیصلے الگ الگ نہیں ہوتے، الگ الگ ہونے کے باوجود ان میں ایک ایسی یکسانیت پائی جاتی ہے، ایسی یکجہتی پائی جاتی ہے جو ایک مرکزی دماغ کے بغیر ہو سکتی ہی نہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ساری دنیا میں جماعت کی طرز عمل مختلف ہو جاتی، اور ہر ملک کی سوچ کے مطابق ایک علیحدہ سانچہ بنایا جاتا ہے جس میں وہ جماعت ڈھلتی جو کسی خاص ملک سے تعلق رکھتی ہے۔ اب باوجود قومی تفریق کے، باوجود انفرادی فرق ہونے کے جو ہر فرد میں بھی واقع ہے، اور قومی فرق ہونے کے باوجود جو ہر قوم میں واقع ہے، جماعت احمدیہ کی وحدت بالکل ان سے متاثر نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان اعجاز ہے جو صاحب نظر کے لیے اکیلا ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تمام دنیا میں احمدیت کا مزاج ایک بن رہا ہے، اور اس مزاج میں نہ رنگ و نسل کا کوئی اثر ہے، نہ شخصیت کا کوئی فرق ہے۔ وہ ایک احمدی مزاج ہے جو تقویٰ کے گرد ڈھل رہا ہے اور وحدت کے گرد ڈھل رہا ہے۔ اس میں یکسانیت پیدا ہو رہی ہے، اس میں اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے، اور اس اجتماعیت کو پیدا کرنے کے لیے جو وقت کے نئے تقاضے پیدا ہوئے جو ہماری طاقت سے باہر تھے، اللہ تعالیٰ نے اب MTA کے ذریعے وہ حل فرما دیے، اور آئندہ جب یہ ضرورتیں اور بڑھیں گی تو خدا اور نظام جاری فرما دے گا، کیونکہ صرف یہی تو نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں ہے، آئندہ زمانوں میں خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس قسم کی ضرورتیں درپیش آئیں، کس طرح روبرو آمنے سامنے جگہ جگہ مشوروں کی ضرورتیں پیش آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے جس نے یہ انعام ہمیں دیا ہے وہ انعام بھی عطا فرمائے گا، اور جماعت احمدیہ کی آئندہ کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پوری فرمائے گا۔ جب اس یقین تک پہنچتے ہیں تو فتوکل اللہ کا مضمون سمجھ آ جاتا ہے۔ ساری کوششیں کرو، مشورے کرو، فیصلہ تو نے کرنا ہے، اور جب تو فیصلہ کرے گا چونکہ خدا کی خاطر کرے گا، اس لیے فرمایا فتوکل اللہ، فاذا عزمت فتوکل اللہ۔ اگر ان کی خاطر کرتا تو ان پر توکل کرنا چاہیے، تو ان پہ کیا توکل ہوگا؟ نرم بات کریں تو آ گئے، ذرا مزاج کی سختی سے دور بھاگ گئے۔ بعض تو چہرے پڑھ کر ایسی غلط غلط باتیں نکال لیتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ایک انسان بیچارہ اپنی سوچوں میں پڑا ہوا ہے، اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہے، کوئی آئے دیکھے کہ یہ اس نے تو آج ہم سے بدسلوکی کا سلوک کیا، آنکھ پھیر لی، اور وہ اسی طرح واپس چلا جاتا ہے یہ اثر لے کر کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کوئی شخص کیوں کسی سے کیا سلوک فرما رہا ہے، اس لیے
عزم ان پر نہیں کرنا، عزم تو کرنا ہے لیکن توکل ان پر نہیں کرنا، یہ تو الگ سوچیں لے کے آنے والے لوگ ہیں، تیرے فیصلوں سے بے وجہ ناخوش بھی ہو سکتے ہیں، ان پہ کیا توکل کرے گا؟ تو نے خدا کی خاطر فیصلہ کیا ہے، خدا پر توکل کر، اور فرمایا فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل کی وجہ کو نمونہ بنا کر یہ بتایا ہے کہ یہ توکل کرنے والا ایسا توکل کرتا ہے کہ اللہ کے لیے اس سے محبت کے سوا کچھ اور چارہ ہی نہیں رہتا۔ جو اللہ پر ایسا توکل کرے کہ ہر دوسرے تقاضے کو بھلا دے اور توحید کامل کا نمونہ بن جائے، موحد کامل ہو جائے اور توحید کامل کا زندہ نمونہ بن جائے، ایسا شخص جب خدا پر توکل کرتا ہے تو اس کے سوا ہو کیا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے؟ مگر یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ تو توکل کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین۔ اس میں ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توکل کے انداز سیکھ کر متوکل بن جائیں، کیونکہ ایک متوکل خدا کو نہیں چاہیے، اور صرف ایک سے محبت کا وعدہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے توکل کرنے والے چاہیے، اور ہر ایک کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تم متوکل بنو گے تو تم سے بھی خدا تعالیٰ محبت کرے گا۔ تو دیکھو یہ مجلس شورا کا مضمون کہاں سے شروع ہو کر کہاں جا پہنچا ہے۔ ابھی ایک ہی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور خدا تعالیٰ نے اس میں دیکھیں کیسی وسعتیں پیدا فرمائی، کیسی کیسی عظیم نصیحتیں ہمارے لیے رکھ دی ہیں۔ بس مجلس شورا میں آپ سب اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا اکٹھا ہونا مبارک فرمائے۔ جن حالات میں پابندیوں کے ساتھ آپ مجلس شورا کے تقاضے پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر ہے، اور توکل کا یہ مضمون بھی پیش نظر رکھیں کہ دعا کریں تو خدا تعالیٰ ان سب روکوں کو دور فرما دے گا، اور وہ خدا جس نے دور بیٹھے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے وہ اکٹھا کر کے بھی اکٹھا کر سکتا ہے، کہ انگنت انداز ہیں رحمت کے، تو اس کی رحمت پر توکل کریں، اسی سے دعائیں مانگیں اور اسی کے لیے جھکیں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، عارضی طور پر نہیں، کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، بلکہ مستقلاً اپنے اخلاق کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے تابع کر لیں، پھر خدا پر توکل کر کے دیکھیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ آپ کے توکل کی شان کو، آپ کے توکل کے نتیجے میں کلیتاً آپ کی بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ اور توکل کا مضمون کلیتاً کے ساتھ وابستہ ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، لیکن آخری انحصار اے میرے اللہ، اے میرے مولا تجھ پر ہے۔ اب یہ سب چیزیں کالعدم ہو گئی، ان کی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، ان میں ناقص سوچیں بھی ہیں، ناقص خیالات بھی ہیں، بے طاقتی کے اظہار ہیں، بے بسیوں کی کیفیتیں ہیں، ان سب نے ملا کر ہمیں بنایا ہے۔ تو ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے، ورنہ انحصار ان پر نہیں۔ اس کا نام توکل ہے۔ سب کچھ کرو، ساری محنتیں اٹھاؤ، اس راہ میں سارے دکھ کھینچو، لیکن توکل اللہ پر، اپنی کوششوں پر نہیں۔ فرمایا ان کے توکل کو خدا تعالیٰ اس طرح پورا کرتا ہے کہ محبت کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ کسی کا بوجھ اٹھانا ہو تو انسان ویسے بھی ذمہ داری کے خیال سے بوجھ اٹھا لیتا ہے، لیکن اگر محبت سے اٹھایا جائے تو اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن اگر ان کو اٹھانے میں محبت شامل ہو جائے تو بچہ پہچانتا ہے، اس کا مزہ ہی اس کو اور محسوس ہوتا ہے۔ عام آدمی کی گود میں بچہ کچھ اور محسوس کرتا ہے، ماں کی گود میں کچھ اور محسوس کرتا ہے،
بس محبت کے مضمون نے یہ پیغام دے دیا کہ محمد رسول اللہ کی طرح اللہ پر توکل کرنا سیکھو، پھر دیکھو کس طرح تمہارے سارے بوجھ بڑی محبت اور پیار سے اٹھا لے۔ جب خدا کا پیار نصیب ہو جائے، جب اس کی محبت کی جھولی میں تم آ جاؤ، تو غیر کی مجال کیا ہے جو تمہیں میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ تو خواب دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں، اور کیسی مشکل حالات میں آپ نے گزارے کرنے ہوں، یہ یاد رکھیں کہ توکل اللہ پر کریں اور دعائیں کرتے ہوئے ان تقاضوں کو پورا کریں، تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ جس کو حق میں خدا فیصلہ کر دے کہ یہ غالب آئے گا، وہ ضرور غالب آ کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر